ہاں دیکھیے سنجنا صاحب، اس میں کچھ باتیں ہم کو ذہن میں رکھنا چاہیے. پہلی بات تو یہ کہ یہاں پر جو پاکستانیز آئے زیادہ تر وہ 70s 80s اور 90s میں وہ آئے، اور یہ وہ تین مشہور دہائیاں ہیں جس میں پاکستان میں بہت کام بھی ہوئے، اچھے کام بھی ہوئے، اور وہاں کچھ ہیروز بھی بن کے آئے. خصوصاً عمران خان صاحب نے 92 کا ظاہر الیکشن نہ صرف ایک ورلڈ کپ جیتا، لیکن اس سے پہلے بھی ایک وہ پاپولر کرکٹر کے طور پہ رہ ٹرو. چکے تھے. اچھا، پھر اس کے بعد تو یہ وہ لوگ ہیں جو عمران خان صاحب کو اس ہیرو کے روپ میں انہوں نے یہاں دیکھا ہے، اور اس کے بعد ظاہر ہے پھر آئے یہاں پر. اب آپ بھی دیکھیے کہ ہم لوگوں کا رابطہ جب میں یہاں 90s میں، جب 91 میں میں نے جب اخبار نکالا پاکستان لنک، تو آپ یقین کریں نا ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، نہ ظاہر انٹرنیٹ تو تھا ہی نہیں، ٹی وی بھی یہاں نہیں آتا تھا، ہم ریڈیو بھی نہیں سن سکتے تھے. واحد ہمارا جو رابطہ تھا وہ ہفتے دو ہفتے میں کچھ اخبارات آتے تھے پاکستان سے، جہاں ہمیں کچھ خبریں مل جایا کرتی تھیں، یا ہم کوئی شارٹ ویو ریڈیو بی بی سی وغیرہ سن لیا کرتے تھے. تو اس وقت جو ہے ہمارے اب وہ تصویر جو ہے ہمارے دماغوں میں منجمد ہو کے رہ گئی ہے. پھر عمران خان صاحب یہاں ہر سال میں 2 دفعہ یہاں پر شوکت خانم کے وہ فنڈ ریزرز کے لیے آیا کرتے تھے. تو انہوں نے ایک رابطہ رکھا، اور اس کی وجہ سے یہاں پر خصوصاً جو ہمارے ڈاکٹرز حضرات ہیں اور دوسرے جو متمول لوگ ہیں، انہوں نے ایک امیج قائم کیا، اور ان کا بیسیکلی پاکستان سے نہ صرف زمینی رابطہ منقطع ہوا، بلکہ جو حقائق پر جو بات ہوتی مبنی جو ہمارے رابطے ہوتے ہیں وہ بھی منقطع ہو گئے. ہم یہ سمجھتے تھے کہ ہم وہی 70s 80s اور 90s میں ہم فریز ہو گئے، منجمد ہو گئے. تو یہ نتیجہ یہ ہوا کہ جو ڈائسپورا کی جو بات کی جاتی ہے کہ اب پاکستانی امریکنز بہت مشہور ہے طریقے صاحب، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہمارے دماغ منجمد ہیں، ہم نے وہاں کے حالات کو نہیں دیکھا، اور ہم بس یہی کہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے بھائی، چونکہ یہ 2 3 دوسری جماعتوں کو اور لیڈران کو ہم آزما چکے ہیں تو لہٰذا اب ان کو ایک موقع دیا جائے. اور ٹھیک ہے، یہ تو ایک جمہوریت میں ہوتا ہے، ٹھیک، موقع ڈیموکریسی. دیا گیا، آپ نے دیکھا اس کا کیا نتیجہ نکلا. لیکن یہاں پر کچھ لوگ ابھی بھی ایسے ہیں، کچھ لوگ، میں دیکھیے ڈائسپورا کے کچھ جو ووکل لوگ ہیں. اچھا بات ہے ڈائسپورا جو ہے، آپ کو معلوم ہے ڈائسپورا ہم لوگ بہت ہی لائٹلی اس کو یوز کرتے ہیں، یہ ایک جوش ریلیجیس ٹرم ہے. اوکے. یہ وہ ٹرمینالوجی ہے جو جوز استعمال کرتے ہیں جب ان کو ایگزائل کیا گیا تھا ایجپٹ سے، اور جو پھر وہ جا کے آباد ہو گئے تھے، تو وہ ان کو ڈائسپورا کہا جاتا تھا، کہ وہ جن کو ملک سے نکال دیا گیا، بے دخل کر دیا گیا جبرن، ان کو ڈائسپورا کہا جاتا ہے جوش ٹرمینالوجی میں. ہم لوگوں نے اس کو ٹھیک. بہرحال چلیے ٹھیک ہے استعمال کرنا شروع کر دیا. لیکن اب سلسلہ یہ ہے کہ یہاں پر جو لوگ ہیں وہ ہیں، ضرور ان کو ہمدردیاں ہیں اور تشویش بھی ہے پاکستان کے حالات سے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہر کوئی جو ہے وہ لٹ لے کے جو ہے وہ پیچھے پڑا ہوا ہے کہ بس صرف اور صرف جو ہے وہ ایک ہی جماعت کو سب کچھ مل جانا چاہیے. ایسا نہیں ہے. اور ظاہر ہے میں بھی ڈائسپورا کا، میرے احباب، میرے جو سینکڑوں جو لوگ ہیں جاننے والے، بلکہ ہزاروں لوگ جن سے میڈیا کے ذریعے رابطہ رہتا ہے، ان سے بھی کوئی ایسی بات نہیں ہوتی. تو یہ جو اس وقت جو تحریک انصاف کا جو معاملہ ہے، یہاں پر کچھ لوگ وہ جو ڈائسپورا کا حصہ نہیں ہیں، بلکہ جو یہاں پر ابھی ریسنٹلی شفٹ ہوئے ہیں، انہوں نے یہاں پر ایکٹیویزم شروع کیا. یعنی جس میں مشہور نام 2 4 نام ہیں، آپ خود بھی جانتے ہیں جن کا میں ذکر کر رہا ہوں. وہ جی. لوگ آئے اور یہاں آ کر انہوں نے یہاں جو پاکستانیوں کے جو کنونشنز ہوتے ہیں وہاں جانا شروع کر دیا، وہاں لوگوں کو ان کی لابنگ شروع کی، ان سے بات چیت شروع کی، اور اس کو اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ ان کی مدد کریں. اور نتیجہ یہ نکلا کہ آپ نے دیکھا. لیکن اس میں دیکھیے اکثر 2 3 چیزیں بڑی اہم ہیں جو ہم کو رکھنا چاہیے. اس میں پہلی بات تو یہ تھی کہ وہ پاکستانی جنہوں نے ان لوگوں کا ساتھ دینے کا جو ارادہ کیا، ان میں بہت سے لوگ تھے، سنسیئر تھے، وہی چاہتے تھے پاکستان کے حالات اچھے ہوں. لیکن اس کے بعد بہت سے لوگ ایسے بھی تھے جو محض اپنے ذاتی مفادات کے لیے، تھوڑا ذاتی ایکسپوجر مل جائے گا، تھوڑا سا ہو ہا ہو جائے گی، تھوڑا ہمارا جو پیسہ ایکسٹرا ڈسپوزیبل انکم ہے وہ کہیں ہم اپنے فائدے کے لیے استعمال کر لیں گے، تو ایسے لوگ بھی سامنے آئے. تو اب یہ جو واقعہ ہوا ہے، جو آپ نے جس کی طرف جی. غالباً آپ نے اشارہ کیا، اور پھر آپ کے سوالات کی میں جواب بھی اس میں جواب دوں گا. تو اس وقت تحریک انصاف کوئی مونولیتھک ایک یہاں آرگنائزیشن نہیں ہے، بہت سے گروپس ہیں، اور اس میں سے جو ذاتی مفادات کا چکر ہے وہ بہت زیادہ ہے. اپنے اپنے اوکے. ویوز کے چکر میں لوگ جو ہیں وہ لوگوں کو مسلیڈ کر رہے ہیں. وہ لوگ جو یہاں ریسنٹلی موو ہوئے ہیں، ان کو ایک یہاں لائیو، آپ کو معلوم ہے واشنگٹن ایریا میں زندگی گزارنا
لائیولیہڈ بہت بہت مہنگا ہے، اس سے ویری ایکسپینسو سٹی، یہاں آپ اتنے رائٹ. آرام سے نہیں رہ سکتے. تو ظاہر ہے کہ ان کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کتنے ویوز لیے جائیں کہ یوٹیوب ہم کو یا دوسرے سوشل میڈیا سے ہماری آمدنی ہو، اور وہ دن رات جو ہے وہ چیزیں دے جسٹ کم اپ وتھ تھنگس، اور اس میں روز دو دن میں دو تین جو ہے وہ جناب ولاگز ہو رہے ہیں، اور وہ ان کو پیسے بن رہے ہیں، اس کے علاوہ اور وہ کچھ نہیں کرتے. مجھ جیسا آدمی تو سوچ بھی نہیں سکتا ہے کہ ہم صرف ایک یہاں ذرا سے جو پروپیگنڈا میں شامل ہو کر ایک اچھی زندگی گزاریں، جب تک کہ ہمیں جو ہے وہ جو اپنی زندگی کے جو ہمارے حقائق ہیں، جو کام ہے ہم کو، جو مزدوریاں جو ہم کو کرنا پڑتی ہیں، ہم وہ نہ کریں. تو یہ ایک اوور آل میں نے آپ کو ایک تصویر دے دی کہ یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ کوئی تحریک انصاف ہے، کوئی واحد جماعت. اب تو خیر جو بالکل کھل کے معاملہ سامنے آ گیا ہے، دیکھ لیا آپ نے، پوری دنیا کے سامنے بات پہنچ چکی بالکل. ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے جی، جو آپ نے کہا ہے نا، اس پہ جا کے میں آگے بات کروں گا کہ یہ ویورز کے لیے، ڈالرز کے لیے چل رہی ہے. لیکن خیر یہ ایک دعویٰ کیا جائے کہ ڈاکٹر تنویر صاحب ہیں، وہ کوئی گروپ پاکستان لے کے آئے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ سے ان کی ملاقات ہوئی ہے، اور گروپ یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ عمران خان کے کیسز ختم کیا جائے اور ان کو رہا کیا جائے. تو کیا یہ گروپ اگر وہاں پر گیا ہے اور اگر ایسا ہوا ہے تو کیا یہ عمران خان کی مرضی سے ہوا ہے یا عمران خان سے باہر باہر سب کچھ ہو رہا ہے یہ؟ اچھا، اس میں بھی دیکھیے 4-5 چیزیں بڑی اہم ہیں. اچھا، یہ تنویر صاحب ہیں، ہی از ناٹ اے ڈاکٹر، ہی از اے ویری اوکے. سکسیسفل بزنس مین. ہیوسٹن سے ان کا تعلق ہے، اور ابھی پچھلے دنوں ان کو ستارہ امتیاز بھی دیا گیا. کافی اہم آدمی ہیں ہماری کمیونٹی کے، خصوصاً ہیوسٹن اور ٹیکسس کے ایریا میں بہت زیادہ پرومننٹ ہیں. تو یہ ان کی شروع سے کوشش یہی رہی ہے کہ ظاہر ہے کہ کس طرح سے پاکستانی امریکن کمیونٹی کو، بجائے یہ کہ ہم کوئی ڈسٹرکٹیو رول پلے کریں، ہم ایک پاکستان کے لیے جو ہمارے جو جینوئن کنسرنز ہیں ان پر ضرور بات کی جائے، لیکن اس پہ ایک لائن ڈرا کر کے اس پہ کام کیا جائے. تو یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے تنویر صاحب سے. اچھا، اب دیکھیں یہ جو بات ہوئی کہ جیسے آپ نے، جو آپ کا سوال ہے کہ کیا یہ جو لوگ گئے، جس میں ہمارے یہاں یہ قریبی ہمارے جو ڈاکٹر عثمان ہیں، ڈینٹسٹ ہیں، وہ قریبی رہتے ہیں، اس کے علاوہ ڈاکٹر سمیرہ ہیں، پھر ڈاکٹر منیر ہیں، پھر عاطف خان جن کا تعلق ہیوسٹن کے ایریا سے اور تنویر صاحب کے قریبی ساتھی ہیں، بلکہ میں نے اگر غلط نہیں سنا، اور غالباً ان کے جو دوسرے دوست ہیں سجاد ورکی صاحب، ان کا کہنا یہ ہے کہ دونوں آپس میں، یا ایسا کہا جا رہا ہے کہ وہ بزنس پارٹنرز بھی ہیں. تو بہرحال تو یہ لوگ یہ گئے، اور دیکھیے اب یہاں پر ایک فٹیگ ہو چلی ہے پاکستانی امریکن کمیونٹی میں. تحریک انصاف کے جو اوور آل جو ایک ایٹ لارج جو ان کے جو سمپیتھائزرز ہیں، جو اسے ہمدردی رکھتے ہیں، میں چند لوگوں کی بات نہیں کر رہا، ایک اوور آل جو اب ایک فٹیگ یہ ہے کہ بھئی کبھی 1-2 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں عمران خان کو، یا ہونے والے ہیں جیل میں رہتے ہوئے، اور کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا. حالات جو دن بدن نہ صرف ان کی پارٹی کے بلکہ خود ان کے اپنے جو حالات ہیں وہ دگرگوں نظر آ رہے ہیں. پھر جو ڈائسپورا کوٹ ان کوٹ کی جس کے ہم رٹ لگاتے ہیں ہر وقت، وہاں پر بھی معاملات کچھ جو ہیں وہ آپس میں رسہ کشی چل رہی ہے. کچھ چند لوگوں نے جنہوں نے پورا ایک جو سین ڈومینیٹ کیا ہوا ہے، ان کی اپنی جو وہ ایک کیا کہنا چاہیے، شفافیت پر شک ہونے لگے ہیں، لوگوں کو شبہات ہیں. تو یہ ساری باتیں ایسی ہیں کہ جس کی بنیاد پر اب یہاں پر کچھ لوگوں نے، جس میں ڈاکٹر عثمان ہیں جیسے کہ میں نے نام لیا، پھر اس میں جو جی. اصل جو پرائم موور اینڈ شیکر ہیں وہ ہیں عاطف خان صاحب. عاطف جی. خان صاحب جو ہے، ان کا بڑا بیک گراؤنڈ ہے، شروع دن سے اب شامل ہیں. ایک مطلب کوئی بہت زیادہ بڑے بزنس مین نہیں، لیکن ایک ان کا چھوٹا موٹا بزنس جو بھی ہے، اور وہ ان جو نام لیے گئے ہیں اپنا، تنویر صاحب ہوئے یا سجاد برکی صاحب جو یہاں کے اوور آل جو انچارج ہیں تحریک انصاف کے، ان کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں. تو ان کا ایک بہت بڑا ایک رول رہا ہے تحریک انصاف میں. تو انہوں نے پھر یہ پچھلے سال نومبر سے ایکچولی یہ کوشش کی کہ کچھ لوگوں کو، تنویر صاحب اور یہ لوگ مل کے، کہ ہم جا کر وہاں کچھ بات کریں، کچھ ایسی چیزیں ہوں کہ جس سے کہ نہ صرف یہ کہ عمران خان صاحب کو تھوڑا سا ریلیف مل سکے، بلکہ جو باتیں ایک پاگل پن کی حد تک آگے بڑھ گئی ہیں، جس میں براہ راست پاکستان کو اور پاکستان کے عوام کو نقصان پہنچ رہا ہے. یعنی مملکت پاکستان کو، یعنی پاکستان کی جو مملکت ہے اس کو نقصان پہنچ رہا ہے. تو اس پر کچھ بات کی جائے.
تو یہ میرا اپنا تو خیال یہ ہے کہ مطلب کم از کم ایک آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ تھی. اب اس کو ہم غلط کہیں یا صحیح کہیں، لیکن کم از کم پی ٹی آئی کے اندر یہ بات یہاں پر اب ایک اندر مطلب یہ کہ سمجھیے انٹرینچ ہو چکی ہے کہ ہم کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. اس میں ظاہر ہے کہ ان لوگوں نے پھر جا کر وہ کام کیا. اب اس کے کیا نتائج نکلے، کس انداز سے انہوں نے کیا، کیسے کرنا چاہیے تھا، وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن اس میں دیکھیے بہت سی چیزیں ظاہر ہے کہ ذاتی مفادات بھی ہیں لوگوں کے اپنے. اب لوگ یہ سمجھتے ہیں بھئی ہم جب بات کر رہے ہیں، لوگوں سے مل رہے ہیں، اتنا کام کر رہے ہیں، وقت لگا رہے ہیں، تو کوئی نہ کوئی نہ صرف یہ کہ معاملات بہتر ہوں بلکہ ہمارا بھی کچھ فائدہ ہو. تو اس میں ذاتی مفادات بڑی اہمیت رکھتے ہیں لوگوں کے، ذاتی ان کی اپنی جو شہرت کی اور جو ایک جو خواہش ہے وہ بھی، اس کی بھی اہمیت ہے. لیکن جو اصل باٹم لائن یہ ہے کہ اب یہاں پر لوگوں کو یہ بات جاگزی ہو چکی ہے کہ ہم کو ایک آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ لے کر، ایک سوچ لے کر آگے بڑھنا ہوگا. اس میں عمران خان صاحب کی رضامندی ہوگی؟ عمران خان صاحب کے نالج میں ہوگا سب کچھ یہ کر رہے ہیں، یا عمران خان سے باہر ہی سب کچھ ہو رہا ہے؟ دیکھیے اس میں دو، جو ایک بات بہت اہم ہے، بہت اہم جی بات ہے، جی اور وہ یہ کہ سجاد برقی صاحب یعنی عمران خان سے کم از کم نارتھ امریکہ کی حد تک بالکل یکجان دو خالب جسے کہتے ہیں وہ رہے ہیں شروع سے. فرام ڈے ون وہ ان کے ساتھ رہے ہیں. جو جتنی بھی بڑے بڑے جو فنڈ ریزرز شوکت خانم کے ہوتے رہے ہیں، اس میں وہ ہمیشہ انہوں نے بالکل ایک لیڈنگ رول پلے کیا ہے. پھر اس کے علاوہ یہاں پر جو آرگنائز کرنے میں ان کا کام رہا ہے. تو سجاد برقی صاحب کو پوری طرح سے اس بات کا علم تھا. اور سجاد برقی صاحب ابھی بھی جو معاملات، جیسے جو ریزولوشن قرارداد پاس ہوئی پاکستان کے خلاف یو ایس کانگریس میں، پھر یہ جو ابھی بل جو کانگریس مین جو بل ولسن نے جو پیش کیا اس میں، اور اس کے علاوہ تمام جو اہم یہ جو گیدرنگز ہوئی ہیں اس میں پریس کانفرنسز وغیرہ ڈی سی میں، اس میں سجاد برقی صاحب بہت آگے رہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ سجاد برقی صاحب نے اگر اس کو کسی حد تک، حالانکہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ اس میں براہ راست شامل نہیں ہیں، لیکن اور عاطف خان کو انہوں نے کسی حد تک روکنے بھی کوشش کی، لیکن انہوں نے یہ ضرور کہا کہ ہاں ٹھیک ہے اگر آپ ایسا کرنا چاہتے ہیں تو کریں. انہوں نے عاطف خان کو، جو کہ ان کے بہت قریبی ساتھی ہیں، روکا نہیں. تو وہ ایک جسے یہاں پر جرنلزم میں آپ جانتے ہیں ایک ٹرمینالوجی اسے کہتے ہیں پلازیبل ڈینائبلٹی، یعنی اپنے آپ کو اس پوزیشن میں رکھنا کہ جب موقع آئے تو آپ اس کو ڈینائی کر سکیں اور وہ قابل یقین ایک تردید کرنے کی پوزیشن میں آپ آ جائیں. تو وہ ایک پلازیبل ڈینائبلٹی کی پوزیشن میں ضرور ہیں. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ سجاد برقی صاحب کی بلیسنگ، اگین دس از مائی اسسمنٹ، دس از مائی انڈرسٹینڈنگ، آئی ڈونٹ نو اٹ بالکل فرسٹ ہینڈ مجھے نہیں معلوم، لیکن یہ میرا اسسمنٹ یہی ہے کہ ان کی مرضی کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا. اگر سجاد برقی کی اس میں بلیسنگز شامل ہے with plausible deniability، تو یہ بات پھر جاتی ہے عمران خان کے پاس بھی، کہ عمران خان صاحب بھی ضرور، کیونکہ یہ لوگ پہلے بھی پاکستان جاتے رہے ہیں، ایسی نہیں ہے کہ یہ ابھی اچانک گئے، اس سے پہلے بھی جا کر. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے کچھ اس پہ گراؤنڈ ورک ہو چکا تھا اس بات پر. اور یہ آپ کا بہت اہم سوال ہے یہ کہ جو کچھ بھی ہوا کیا اس میں عمران خان شامل ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں جیسے کہ کوٹ ان کوٹ ہمارے جو حکومت کے لوگ کہتے ہیں کہ وہ ایک این آر او چاہتے ہیں. تو کیا اس ذریعے کے اس کے تھرو انہوں نے ایسی کوشش کی ہے، یا عمران خان نے کم از کم ہاتھ رکھا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے آپ جائیے بات کیجئے. لیکن دیکھیے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اس پبلک انفارمیشن کہ عمران خان صاحب ایک دفعہ نہیں 1000 دفعہ یہ بات کہہ چکے ہیں کہ میں آرمی چیف سے بات کرنا چاہتا ہوں. یہ الگ بات ہے کہ آرمی چیف اور آرمی ان سے اس وقت براہ راست بات کرنے کو کم از کم پبلک ان فل پبلک ویو نہیں چاہتی. اور یہ بھی آپ کو ظاہر بات، یہ جو وفد یہاں سے گیا تھا، تو اس میں کچھ نقطے اگر آپ ملائیں تو بات وہیں تک پہنچتی ہے کہ ہاں سجاد برقی صاحب نے اس کو آؤٹ رائٹ منع نہیں کیا، اس کو لیک نہیں کیا، اس پورے معاملے کو ٹارپیڈو نہیں کیا. وہ پبلک میں آ کر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ دیکھو ایسا ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. جب تک کہ یہ چیز لیک ہو کے سامنے نہیں آئی، اس کے بعد انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ ہاں مجھے اس کا علم تھا. اگر علم تھا اور انہوں نے اس کو جاری رکھنے کو کہا اور کہا کہ ہاں ٹھیک ہے دیکھیے کیا ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ پورا اوور آل ایک تحریک انصاف کی لیڈرشپ کی مرضی سے، جس میں عمران خان صاحب کا ہونا بھی
بہت حد تک قابل یقین ہے، کہہ سکتے ہیں آپ کہ ہاں یہ کوشش کی گئی ہے کہ اگین میں کسی کی زبان نہیں بول رہا ہوں، میں صرف ایک کوٹ ان کوٹ جو حکومت جو بات کہتی ہے کہ جو NRO کی جو کوشش ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس انداز سے وہ کہ بھئی ٹھیک ہے بات کریں، معاملات کو آگے بڑھنے دیں، اور ہمارے ہاتھ میں یہ ہے کہ ہم شاید یہاں جو ولسن کی جو بل پیش کیا گیا ہے اس میں کچھ ہم روک دیں گے. لیکن جو ولسن کا بل تو پہلی بھی بالکل میننگ لیس تھا، یعنی یہاں پر اب تک ٹوٹل اب تک جو ہے صرف 435 لوگوں کی کانگریس میں ہاؤس آف ریپرزینٹیو میں صرف 3 لوگ اس میں شامل ہوئے ہیں، اس کا کوئی فیوچر نہیں ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہاں سے جانے والے وفد کے ہاتھ میں کوئی بھی ایسا کارڈ تھا کہ جس کے ذریعے وہ وہاں کوئی عمران خان کو رہا کر قابل سکے. یقین کوئی مذاکرات PTI کے بیہاف پر یا ان کی لیڈرشپ کے بیہاف پر، ایون عمران خان صاحب کے بیہاف پر کچھ آفر کر سکتے ہیں. اور خود انہوں نے وہ جو پبلک جو اسپیسز کی ہیں ٹویٹر وغیرہ پہ، وہاں پر انہوں نے یہ کہا کہ جی ہم نے چیزیں ریز کی، کھل کے ریز کی، لیکن انہوں نے ہر بات کا ہم کو جواب دیا، اور نتیجہ جو ہے وہ کچھ نہیں نکلا. کوئی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی بریک تھرو ہوا ہو کسی بات پر. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو ٹرمپ والی امید ختم ہوگی جو ایک ٹرمپ سے امید لگائی ہوئی تھی کہ ٹرمپ آئے گا اور وہ سائن کرے گا اور وہ پہلی تقریر میں اور یہ وہ. میرا خیال ہے ٹرمپ سے اگر کچھ یہ چاہتا ہوں دیکھیے وہ سندلہ صاحب وہ آپ کے دوست ہیں، ہمارے بھی دوست ہیں، اور بڑے سینئر سیاستدان رہے ہیں، مشہور آدمی ہیں، دانشور ہیں. مشاہد حسین صاحب، انہوں نے یہ شوشہ بہت شروع سے چھوڑا ہوا تھا کہ وہ پہلے دن آئے گا، پہلے وہ آئے گا، کال کرے گا اور وہ سب کچھ نکل جائے گا، اور پھر ان لوگوں کو چاہیے کہ ابھی سے کچھ لگ کر لیں. تو وہ ظاہر ہے کہ لیکن ابھی بھی مشاہد صاحب آ رہے ہیں، وہ اپنے پروگرام سے آ کر وہ باتیں کرتے ہیں. حالانکہ ان کو میرا خیال ہے کیونکہ ان جیسے شخصیت کو جو کہ خود امریکہ کے خلاف باتیں کرتے رہے ہیں بہت، ان کو اپنی اس بات پر رجوع کرنا چاہیے تھا کہ وہ انہوں نے آ کے باقاعدہ لائیو ٹی وی پر پوری جی جی قوم اور کو بار بار مبارکباد کہا، دی، بار بار مبارک کہا انہوں نے. اور مبارکباد دی قوم کو کہ جی آپ کو اور پوری قوم کو مبارک ہو کہ ٹرمپ صاحب جیت گئے ہیں، اور انقلاب آ گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی ٹرمپ کی زندگی دراز کرے. یہ ان کے الفاظ ہیں. مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ کیا تھا ان کے ذہن میں، لیکن اب جو ہو رہا ہے اس وقت جو کچھ بھی، تو کیا ابھی بھی وہ ان الفاظ پر قائم ہیں؟ اور تو ٹرمپ کا معاملہ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اگر تحریک انصاف اس وقت اگر کوئی 100-150 کے قریب گولڈ کارڈ یہاں خرید لے تو شاید ٹرمپ صاحب کچھ کہہ دیں. یو نو واٹ آئی ایم سیئنگ، ٹھیک ہے؟ انہوں نے کہا ہے نا $5 ملین کا گولڈ کارڈ آفر کیا ہوا ہے ہمارے ٹرمپ صاحب نے کہ آپ 5 ملین دیں اور وہ آپ کو یہاں کی شہریت دے دیں گے، یا شہریت کے کم از کم راستے پر آپ کو ڈالا جائے گا. تو وہ 5 ملین کے اگر 100 کارڈز اگر تحریک انصاف خرید لے یا اس کے حامی خرید لیں تو شاید ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ بولیں کہ ہاں ٹھیک ہے بھئی آئیے بات کرتے ہیں. اس کے علاوہ تو مجھے کوئی اور نظر نہیں آتا کہ کوئی کوئی اور راستہ میرا اس کے مطلب علاوہ کہنے کا نظر یہ نہیں ہے آتا. کہ there has to be something for Trump and America. اس کے علاوہ اور کوئی لنچ 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 امریکہ میں فری نہیں ہوتا، سادے جی لفظوں میں بلکہ بس. اگر وہ ہاں بس وہ یہ پوچھتے ہیں کہ what's in it for me. جی جی پہلے بالکل آپ ٹھیک مجھے ہے. بتائیے میرے لیے کیا ہے، امریکہ کے لیے میرے لیے کیا ہے کہ میں ایک. اب پھر دیکھیے سندلہ صاحب، اس وقت امریکہ ظاہر سپر پاور ہے، اتنی میں خیال دونوں ہاتھ دکھا دوں، کم از کم جی اتنی بڑی فائل تو ہوگی ہمارے ان کے ڈپارٹمنٹس میں اینڈ انٹیلیجنس ایجنسیز میں عمران خان صاحب کے بارے میں، اور جہاں ان کی سارے بیانات، ان کے سارے ایکشنز، وہ ہر چیز ہیں، اور وہ کوئی بھی بات ظاہر ہے کہ ان فائلز کو رکھ کر پرے ہٹا کر نہیں کی جا سکتی. وہ ایک بیک گراؤنڈ ہے جو بہرحال ڈسکس ہوگا. اگین میں صحیح اور غلط کی بحث میں نہیں پڑھ رہا کہ عمران خان صاحب کو اگر ٹرمپ سے ریلیز ملے گا تو اس میں 100% یہ باتیں زیر بحث آئیں گی، اور یہ پھر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اس کے بعد بھی اگر ان کی بہت سی باتوں کو نظر انداز کر بھی دیا جائے تو ٹرمپ یہی پوچھیں گے کہ بھئی میرے لیے کیا ہے. اور میرے لیے یہاں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ 2-4 ملین کی بات نہیں ہے جو کہ ہمارا ڈائسپورا جو دے سکتا ہے، شاید وہ بھی نہیں دے سکتا، اور نہ دیے ہیں اب تک انہوں نے. بائی دی وے 2-4 ملین بھی نہیں دیے. یہاں تو ہنڈریڈز آف ملینز، بلینز، ٹریلینز کی بات ہو رہی ہے. UAE کہہ رہا ہے کہ میں $1 ٹریلین یہاں پر انویسٹ کروں گا.
MBS کہہ رہا ہے میں $600 billion انویسٹ کروں گا. تو ہنڈریڈز آف بلینز آف ڈالرز کی بات ہو رہی ہے. اس کے بعد ٹرمپ صاحب کچھ بات کرتے ہیں تو 2-4 ملین سے بھائی وہ تو مطلب اونٹ کے منہ میں زیرہ نہیں بلکہ وہ زیرے کا بھی ایک عشر عشیر ہے وہ جو کہ ہم آفر کرنے کی پوزیشن میں ہیں. ظاہر ہے کہ اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہونا. بالکل ٹھیک ہے سر. 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو یہ بتائیے کہ یہ جو احمد نورانی صاحب امریکہ میں بیٹھ کے جس قسم کی سٹوریاں کر رہے ہیں, ان کے اپنے ادارے کا ایڈیٹر کہہ رہا ہے کہ غلط ہے یہ جو بھی کیا انہوں نے, اور اس کے علاوہ ڈاکٹر معید پیرزادہ صاحب جو ہیں وہ جس نہج پر جا کر کھیل رہے ہیں, کیا اب یہ مطلب کہ انہوں نے اپنی ہر چیز جو ہے وہ مطلب کہ اسٹیٹ کے خلاف, ریاست کے خلاف, اپنی ماں کے خلاف, اپنی جسے آپ کہتے ہیں جو آپ کی جنم بھومی ہے جہاں پہ آپ پیدا ہوئے ہیں, جہاں پہ خاندان, فیملی اور ڈیفینیٹ وہ آپ کا ملک ہے, اس آگے حد تک جانے میں کیا ایسی وجہ ہے؟ صرف ڈالر تو نہیں ہو سکتے نا سر کمائی کے لیے. دیکھیے ایک تو یہ وہ لوگ ہیں آپ جانتے ہیں, اور مطلب نورانی صاحب ہوئے یا معید پیرزادہ صاحب ہوئے, شہباز گل صاحب ہوئے, وجاہت خان صاحب ہوئے, تو یہ وہ تمام لوگ ہیں جو اس سے پہلے ہمارے لیفٹیننٹ جنرل آصف غفور صاحب کی 5th جنریشن وار کا حصہ تھے. دنیا جانتی ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا, یہ ٹھیک, ظاہر ہے یہ اس میں. صحیح. اور وہ تمام جو پرویلیجز, جو مراد جو انہوں نے اس وقت آفر کی ہوئی تھی, یہ ان سب کے بینیفیشریز رہ چکے ہیں. تو اب ظاہر ہے ایک ذاتی غصہ ہے ان لوگوں کو, اب اس معاملے سے پورا کٹ چکے ہیں. احمد نورانی غالباً ایک تھوڑا سا ان کا ایک ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ ہے, لیکن دیکھیے میں اگین مسئلہ سارا یہ ہے, آپ بھی خود ویسٹ میں رہتے ہیں, نیدرلینڈز بھی بہت ایکسپینسو جگہ ہے. یہاں رہنا, یہاں آ کر میں تو چونکہ لٹرلی مطلب ایک لڑکپن میں یہاں آیا تھا, تو تمام مراحل سے گزر کر, پڑھ کر, لکھ کر, تمام جو چھوٹے موٹے جابس کر کے, اپنا کاروبار وغیرہ جابس وغیرہ کر کے پھر جا کے ایک جگہ سیٹل ہوئے نا, یہاں آ کر رہنا اتنا آسان نہیں ہے, اسپیشلی اس مہنگائی کے دور میں. تو اس وقت جو ان لوگوں کی جو دوڑیں لگی ہوئی ہیں, اب یہ سمجھ یہ بیچ رہے ہیں, یہ جو باتیں جو آپ جو بتا رہے ہیں نا کہ اسٹیٹ کے بارے میں لوگوں کو صرف امبیرس کرو, یعنی ایسی باتیں جن کی کوئی حیثیت ہے ہی نہیں, نہ جرنلزم میں کوئی حیثیت ہے اور نہ دنیاوی معاملات میں, نہ سیاسی معاملات میں کوئی حیثیت ہے. مجھے نہیں لگتا کہ مطلب آپ ایک جو اسٹوریاں آپ اس وقت کر رہے ہوں اس سے کسی بھی بہتری کی, یا کسی ایون کوئی کسی صحافتی ادارے کو اس پہ واہ آپ نے بڑا تیر مار دیا کہ اتنی بڑی آپ نے کوئی اسٹوری کر دی. صرف لوگوں کو امبیرس کرو, امبیرس کر کے آپ اس کے بعد پھر یہاں سے ظاہر ہے کہ فنڈز وغیرہ لیے جاتے ہیں, لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ بھئی آپ ہم کو فنڈز دیں. تو یہ ساری باتیں ہیں جس پر میں بہت زیادہ ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہتا, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ صرف اور صرف جو ہے ذاتی مفادات کی جنگ ہے. یہ لوگ صرف یہ چاہتے ہیں کہ کس طرح سے جب یہ آئے ہیں یہاں سب کچھ چھوڑ کر, تو یہاں پر کچھ اپنی ایک فائنینشیل کوئی اس طرح سے فوٹنگ کر لیں گے, کم از کم ان کا گزارا ہو جائے. صرف گزارے والی بات ہے یہ, اور اس کے لیے لوگ جو ہے نا انہوں نے اتنی ساری, اور یہی مجھے بہت بڑا اختلاف ہے کہ آپ جب دوسری طرف بیٹھے تھے تو آپ سب کچھ کرنے کو تیار تھے, اور ہاں, وہ لوگ جو آپ کے جو خلاف تھے آپ ان کو انہی القابات سے نوازا کرتے تھے. اب آپ بالکل ایک جو ہے نا آپ نے 180 کا ایک ٹرن لے کر, اور آپ اتنی مطلب دیدہ دلیری کے ساتھ وہی باتیں آپ کر رہے ہیں, اور لوگوں کو سمجھتے ہیں کہ وہ بیوقوف ہیں. ایسا نہیں ہے, ایسی بات نہیں ہے, لیکن یہ کہ جو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اٹس آل اباؤٹ ذاتی مفادات. چاہے یہ جو ایون یہ جو پھوٹ پڑی ہے تحریک جی, انصاف کی امریکہ میں, وہ بھی ایک ذاتی مفادات کی جنگ ہے. ہر کوئی جو ہے وہ اپنا, وہ ہمارے پاس پنجابی میں کہتے ہیں نا لچ تلنا, لچ تلنا, جی. لچ تلنا, ہاں ہم اس کو کراچی والے سے تھوڑا سا لچ کو لوز کر دیتے ہیں. لیکن یہ کہ مطلب بیسیکلی لچ چلنا, آپ جو نا اپنے ایک موقع سے فائدہ اٹھا لینا, اپنے آپ کو تھوڑا سا, بلکہ اب آپس میں ہی ایک دوسرے کو یہ لوگ وہ ایک دوسرے کی پول کھول رہے ہیں. وہی لوگ جو آپس میں مل کے جو سب پیچھے پڑے ہوئے تھے, اب وہی ایک دوسرے کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں کہ نہیں جی انہوں نے تو یہ بھی کچھ نہیں کیا, ایسا کچھ نہیں کیا, یہ وہ ایسے ہیں, یہ ویسے ہیں. آپ خود سن لیں, آپ دیکھ کے سوشل میڈیا میں, مجھے اور آپ کو سب کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اب آپس میں ہی ان لوگوں کی ساری باتیں زبان زد عام ہے بیسیکلی. ٹھیک ہے, بالکل ایسی, اس میں کوئی شک نہیں. آخری دوست ہے, ایک تو یہ فرمائیے کہ یہ نوبل انعام ہے یہ کن لوگوں کو ملتا ہے,
اور اس کو کیسے اپلائی کرنا پڑتا ہے اور اس کا کیا مطلب کہ آپ کے نزدیک، بلکہ آج جو ہم نے ان کے اخبار میں پڑھا ہے وہ تو کافی سخت پڑھا ہے کہ یہ مذاق اڑایا گیا ہے نوبل انعام کا، یہ جو عمران خان صاحب اور سیاستدان. تو کیا پاکستان تحریک انصاف نے جو کیا ہے کہ اس کو کوئی آفیشل تھا ایسا کچھ، یا کسی جس طرح یہ اکثر کرتے ہیں ویسے ہی کر دیا انہوں نے؟ دیکھیے ایسی بالکل ظاہر ہے، ایک ہوتا یہ ہے کہ شوشے چھوڑے جاتے ہیں اور لوگوں کو موقع مل جاتا ہے بات کرنے کا، اور پھر بیچارے جو ہمارے جو لوگ ہیں، جو سادہ فہم لوگ ہیں، سادہ لوح لوگ ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ جی بہت بڑا کوئی کام ہو رہا ہے. تو پہلی بات جیسے تو یہ کہ آکسفورڈ یونیورسٹی والا بھی ہوا تھا، یہ وہ بھی وہ بھی. ایسی ہوا، وہ بھی ایسی ہوا، تو مطلب ہر دفعہ شوشہ چھوڑا جائے. اب مثال کے طور پہ دیکھیے، اب یہاں سے 2-3 کانگریس مین جا رہے ہیں جی پاکستان، اور یہ جی کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا. ٹھیک. ہزاروں ڈیلیگیشنز، لٹرلی ہزاروں ڈیلیگیشنز اب تک جا چکی ہیں پاکستان. ہر تھوڑے دنوں میں یہاں پر ایک کانگریس کا ایک طریقہ کار ہے، وہ کہلاتا ہے کوڈیل. تو کوڈیل کے ذریعے باقاعدہ وہ کانگریس کے کچھ لوگ جو ہیں وہ جا کے مختلف ملکوں میں ان کو بھیجا جاتا ہے، وہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں. اب یہاں پر وہ ایک بات نئی شروع ہو گئی ہے جناب، وہ ہمارے عمران ریاض خان صاحب نے بھی کہہ دیا کہ وہ اب وہ جو ہے کانگریس مین شرمن جا رہے ہیں اور وہ جا کے یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے. ارے بھائی، یہ سب شوشے ہیں جو کہ بیچارے ایک عام لوگوں کو خوش کرنے، ان کی امید قائم رکھنے کے لیے چھوڑے جا رہے ہیں. اور نوبیل کا پرائز کا دیکھیں، نوبیل پہلی بات تو یہ کہ آپ جن لوگوں کو نوبیل ملا ہے آپ ان لوگوں کو مانتے نہیں ہیں. ٹھیک. دیکھیں نا، بالکل کوئی ٹھیک ہمارے کہہ رہے ہیں ملک آپ، میں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہاں، ہیں. یعنی آپ ان کو تک آپ تسلیم کرنے کو کھلے دل سے تیار نہیں ہیں. اچھا اگر نوبیل مل بھی گیا تو نوبیل ایک پھر آپ یہ آپ کی پوری جو کوشش رہی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم غلام نہیں ہیں، ہم مغرب کے غلام نہیں ہیں، امریکہ کے غلام نہیں ہیں، اور آپ ہر چیز کی ویلیڈیشن آپ ویسٹ سے لے رہے ہیں. آکسفورڈ نے آپ پر الیکشن آپ لڑنے شروع کر دیا تو آپ اس لیے آپ سمجھ رہے کہ دیکھیں ہم کتنے بڑی چیز ہیں. اگر نوبیل میں کسی ایک نے آپ کو نامنیٹ، اچھا نوبیل میں نامنیٹ کرنا، کوئی یونیورسٹی کا پروفیسر مجھے ایک بیٹھ کے میری ایک 40 سالہ ہسٹری نکالے اور بولے کہ ہاں بھئی یہ اس بندے کو میں نامنیٹ کرانا، کر دو. اس کو حق ہے ایک پروفیسر کو، کوئی ایک یا کوئی ایک لیجسلیٹر ہے یا کوئی کانگریس مین یا ممبر آف پارلیمنٹ ہے یا کوئی گورنمنٹ فنکشنری ہے، وہ یہ نامنیشنز بھیجنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. میں آپ کو نامنیٹ کروا سکتا ہوں یا اپنے کسی دوست کوئی اچھے پروفیسر سے کہ بھئی آپ میرے سندلہ صاحب جو ہے ایمسٹرڈیم میں بیٹھ کے ایک بہت اہم کام کر رہے ہیں، لیجئے نامنیشن ہو گئی. لیکن نامنیشن کا مطلب جو ہے، ٹھیک ہے ہمارے ایدھی صاحب کئی دفعہ نامنیٹ ہو چکے ہیں، جی کئی دفعہ نامنیٹ ہو چکے، اور بھی بہت سی شخصیات ہیں. غالباً ڈاکٹر سید ادیب رضوی کو جو ہے کئی دفعہ ان کو بھی نامنیٹ کیا گیا، جو کہ جینون لوگ ہیں، یہ جن کے انسانیت کے لیے کام ہے پاکستان میں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو وہ نوبیل مل جاتا ہے. نوبیل اگر مل گیا، چلیے ظاہر ہے مجھے خوشی ہوگی عمران خان صاحب کو نوبیل مل جائے، لیکن ان کو صرف ایک مطلب بہرحال اب ہم اس بحث میں جائے بغیر، وہ تو ایک بہت دور کی بات ہے نا. لیکن نامنیشن ہونا اور اس پر اتنا شور مچا دینا کہ پورا سوشل میڈیا آپ کا جو ہے تحریک انصاف کا لگ گیا کہ نہیں اب تو بس وہ بات ختم ہو گئی، اب تو ان کو اور سر نوبیل مل گیا. نومینیشن بھی نہیں، کلیئر کر لیں کہ نومینیشن بھی نہیں ہوئی، اس کی تو وہ تاریخ 31 جنوری وہ کچھ بتاتے، ویسا بھی کچھ بھی نہیں ہے. جی جی، ایک تو ہونا کہ نومینیشن پہ مطلب کہ ڈنڈورا پیٹ دیا، جیسے وہ آکسفورڈ وہ کے بھی بارے میں کہا تھا کہ مس انہوں نے انفارمیشن کہا تھی، کہ مس جی ڈس انفارمیشن، جھوٹ انفارمیشن، جی جھوٹ جھوٹ بالکل. پھیلایا گیا، جھوٹ پھیلایا گیا اور لوگوں کو، اپنے ہی لوگوں کو مس لیڈ کیا گیا. یہ یس. دیکھیے بالکل یہ کھل کے بات کہنا چاہیے، نہ صرف یہ کہ آپ جی نے جی جھوٹ جی پھیلا کر آپ نے یعنی حکومت میں یا مسلم لیگ میں یا کوئی ان کو آپ نے ڈرانے دھمکانے کی بات نہیں کی یا ان کو پریشان کرنے کی بات نہیں کی، بلکہ اپنے ہی لوگوں کو مس لیڈ کیا ٹھیک. اور ہاں ایک جھوٹ کے ذریعے. یہ ہے جھوٹ کے ذریعے مس لیڈ کیا ہے، پہلے بھی کیا، اب بھی کیا ہے. اور میں حیران پریشان ہوں کہ میں اگر یہاں پہ کوئی ایسی بات کروں اور میری ہمدردیاں اگر کسی سیاسی جماعت کے لیڈر سے ہیں تو میری کوشش ہوگی کہ میرے ان الفاظ کی وجہ سے ان پر کوئی انگلی نہ اٹھے. یہ ہوتی ہے میرے خیال میں جو ہونا چاہیے. لیکن آئی ڈونٹ نو یہ کیسے کروا لیتے ہیں. آخری سوال مجھے ذرا یہ بتائیے گا، یہ تو پوری دنیا ہو گئی، پاکستان میں عمران خان صاحب نے اعلان کیا ہے جو عید کے بعد ہیں وہ سڑکیں گرم ہوں گی. اب ایک تو وہ موسم کی وجہ سے سڑکیں گرم ہو سکتی ہیں، اور یا پھر وہ ان کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی 9 مئی والا واقعہ کرنا چاہتے ہیں، 26 نومبر کرنا لگنا چاہتے ہیں، یا کچھ جلد سے جلوس کرنا چاہتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستانی عوام ایک سال کے بعد یہ جو حکومت کا رویہ ہے، حکومت کی کارکردگی ہے، امریکہ کے ساتھ تعلقات ہیں، ٹرمپ کی تعریفیں ہیں، آئی ایم ایف کے ساتھ
ان کے جو پروگرام ہیں، یہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے اور اگر تھوڑی بہت بہتری ہوئی ہے تو کیا لوگ عمران خان صاحب کے لیے نکلیں گے؟ کوئی ایسا مقصد ہے عمران خان صاحب جس میں لوگوں کو نکالنے میں کامیاب ہو پائیں گے؟ دیکھیے جو اب تک جن مواقع پہ نکلے ہیں آپ نے دیکھا ہے کہ وہاں کیا حشر ہوا. نہ جی صرف یہ کہ ظاہر ہے آپ نے ملک کو تو نقصان پہنچا ہے، لیکن وہ لوگ جو کہ اپنی سادہ لوہی میں نکل کے آگے آئے تھے اور کچھ کرنا چاہتے تھے، ان کا، ان کے خاندانوں کا، اور میں یہ کراچی سے لے کے خیبر تک کی بات کر رہا ہوں. مجھے جی آج تک وہ ابھی وہ کراچی کا ایک باپ بیٹے یاد ہیں، وہ بڑے میاں کو بڑا جوش آ گیا تھا، وہ چوکی پہ آگ لگا کے جی جی کھڑے جی جی ہو جی گئے، جی کہہ رہے ہیں میں کھڑا ہوں، آؤ مجھے پھانسی دو. اب وہ بیچارے کا نام و نشان نہیں ہے، پتہ نہیں کہاں جیل میں سڑ رہے ہیں دونوں باپ بیٹے، کچھ نہیں معلوم کسی کو. تو وہ ظاہر ہے حرکتیں انہوں نے ایسی کی تھیں. اب آگ لگا کر آپ ویڈیو پہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میں نے آگ لگا دی. تو بھائی ظاہر ہے آپ نے ایک جرم کیا نا، اب جرم کے جی پاداش میں آپ جیل میں جا کے بیٹھیں گے، تو آپ جی جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس سے پہلے بھی کچھ نہیں ہوا اور نہ اب کچھ ہوگا. دیکھیے سندیلا صاحب، اگر میں تحریک انصاف اگر مجھ سے پوچھے تو بیسٹ اسٹریٹجی یہ ہوتی ہے. اگین میں چونکہ ہم اور آپ مغرب میں رہتے ہیں، مغرب ممالک میں رہتے ہیں، تو ہم کو اندازہ ہے. دیکھیے کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنا